حضرت فاطمۃ الزہرا بطول جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہیں. میرے دوستو، نوجوانان جنت حسن اور حسین، جن کی ماں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمۃ الزہرا، کہ جنت میں عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیگر اپنی بہنوں سے شرف میں کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ 3 بیٹیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے پیدا ہوئی ہیں، وہ نبوت اور رسالت و بعثت سے قبل، اور جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں فاطمہ ہوتی تھی. میرے دوستو، میں تاریخ کی کن اوراق کو پلٹوں. مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم ہوتا تھا تو ظاہر ہے چھوٹی بچی گھر سے نکل کر باپ کے لیے دوڑ کر آتی تھی. یہ شرف بھی فاطمۃ الزہرا کو حاصل ہے کہ جب اونٹ کی گندگی کی اوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں رکھ دی گئی تھی تو اسے ہٹانے والی بھی فاطمۃ الزہرا تھی، اور اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنے ابو کے چہرے کو اور داڑھی کو صاف بھی کرتی جاتی تھی اور مارے غم کے رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بدعا کیجیے. میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما چکے تو حضرت فاطمۃ الزہرا اس وقت مکہ میں تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا گیا کہ کس طرح سے آل رسول کو، ان بنات کو کیسے یہاں لایا جائے، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ میں ہو چکا تھا. میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے جب ہجرت کی تو ان میں اپنی ماں عائشہ کے ساتھ ہجرت کرنے والی فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں. کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اور جب مدینہ میں پہنچ گئے، احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کی پیشانی مبارک میں تیر جب مارے گئے اور وہ تیر گھس گیا تو اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابو کے اس خون کو اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ صاف کیا، اور جب دیکھا کہ خون نہیں رک رہا تو چٹائی کو آگ لگا کے اس کی راکھ کو لگایا. فاطمۃ الزہرا کے اس علاج سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو نشان تھا وہ بھی صاف کر دیا اور حضور کا چہرہ اور زیادہ چمک رہا تھا. میرے دوستو، پھر وہی فاطمۃ الزہرا ہے. آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا نکاح علی کے ساتھ ہوگا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی موجود تھے، اس میں مہاجرین و انصار صحابہ بھی موجود تھے، مگر فاطمۃ الزہرا کو یہ شرف حاصل ہے کہ امت کے 2 بڑے وہ صحابی جو شرف میں اونچے درجے کے تھے وہ نکاح علی میں گواہ بن کر ابو بکر عمر ہی تھے. 2 گواہ، اور ان میں دونوں گواہ کون ہیں؟ شیخین صاحبین شرف. یہ بھی حضرت فاطمۃ الزہرا کو شرف حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں گواہ کون تھے؟ ابو بکر و عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
شادی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو اولاد عطا فرمائی. ان میں سب سے پہلا بیٹا حسن پیدا ہوئے, پھر حسین پیدا ہوئے, پھر محسن پیدا ہوئے, اس طرح زینب پیدا ہوئی, ام کلثوم پیدا ہوئی. یہ وہ اولاد ہے علی مرتضیٰ کی جو فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی. جب اللہ نے حسن دیا, حسین دیا, یہ دو نام بھی جب پیدا ہوئے یہ بچے, تو علی مرتضیٰ نے ان کے نام نہیں رکھے, رسول اللہ نے نام رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے نکلتے تھے تو آپ کی یہ سنت تھی کہ مسجد سے 2 رکعت پڑھ کر نکلتے اور واپس آتے تو مسجد میں تشریف لاتے. پہلے گھر میں نہیں جایا کرتے تھے, مگر سفر میں یہ ترتیب بھی ساتھ تھی کہ جاتے وقت بھی مسجد سے, آتے وقت بھی مسجد میں, مگر مسجد کے باہر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے. وہاں بچوں کو پیار دیتے تھے. وقت نہیں ورنہ بتاتا کہ حد نبوی میں حسنین کریمین کو کیا پیار ملا. کبھی تو گود میں لیتے تھے, کبھی کپڑے میں انہیں چادر میں لے کر چھپا لیتے تھے, کبھی اپنی زبان مبارک باہر نکالتے تھے, اور پھر حسن حسین جب زبان نکالتے تو حضور اس زبان کو ایسے چوستے تھے جیسے کہ گٹھلی کھجور کے ساتھ چوسی جاتی ہے. میرے دوستو, جب مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کے کندھوں پر حسن حسین سوار ہوتے تھے. اور کسی نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے کہ جن کی سواری رسول اللہ ہیں. حضور نے فرمایا سواری بھی عظیم ہے, سوار بھی عظیم ہے. میں کیسے بتاؤں, خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خطبہ منبر پر دے رہے تھے. اس دوران میں حضرت حسین اپنے اس کرتے کے ساتھ, اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی اب آپ خود ہی جانتے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے, حضرت حسین کی عمر اس وقت 7 سال تھی. کتنی تھی یہ یاد رکھنا, کتنے سال تھی؟ 7 سال. اتنے چھوٹا بچہ, اور دوران خطبہ میں حضور نے دیکھا کہیں پھسل کر گر نہ جائے, اٹک نہ جائے, کوئی تیز چل رہا ہے. حضور نے خطبے کو چھوڑ دیا اور حسین کو اٹھا لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, سجدے میں ہوتے تھے تو بچوں کی جیسے عادت ہے کہ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ سنت ہے حسین کی, یہ سنت ہے حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے, یہ حضور کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, اور حضور اللہ کی حمد و ثنا کو اور زیادہ لمبا فرما دیتے تھے. سجدہ کس کے لیے اور اس میں حمد و ثنا کس کی؟ میرے دوستو, اب میں کس طرح سے آگے گوشے بیان کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے قبل فاطمہ الزہرا کو بلایا. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے قریب ہوئی, حضور نے اس کے دائیں کان میں گفتگو فرمائی تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے, حضور نے پھر اشارہ دیا, اور پھر بائیں کان میں جب گفتگو فرمائی تو فاطمہ الزہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, بیٹی وہ کون سی راز و نیاز کی باتیں تھیں کہ جس میں ایک گفتگو میں آنکھوں میں آنسو اور دوسری گفتگو میں پھر آپ کے چہرے پر آنسو بھی ختم اور مسکراہٹیں؟ کہا میری اماں, جب پہلے کان میں میرے ابو نے مجھ سے بات کی تو فراق بتایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, اس دنیا فانی سے پردہ تبدیل کر رہا ہوں, اور مجھے حضور کی جدائی, اپنے ابو کی جدائی پر آنسو آئے. حضور نے پھر بلایا اور پھر جب دوسرے کان میں بشارت دی تو یہ فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے جنت میں ملے گی, برزخی حیات میں بھی. میرے دوستو, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. خاندان نبوت جس میں 3 بیٹے قاسم, طیب, طاہر, ابراہیم, عبداللہ, یہ جو نام تھے
یہ ان بچوں کے نام تھے جو رسول اللہ کے بیٹے تھے. وہ پیدا ہوتے گئے, اللہ ان کو سنبھالتا گیا. بیٹیاں 4 تھیں, جن میں سے 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں, اور چوتھی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد. بولو میرے دوستو, باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ زور سے کہو اللہ اکبر. میرے دوستو اور بزرگوں, فاطمہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی تو اس وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا تھا. مغرب اور عشاء کے درمیان میں جب رحلت فرمانے لگی تو حضرت علی کو کچھ وصیتیں فرمائی, اور انہی وصیتوں میں یہ فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں مجھے دفنانا تاکہ میری جسم کی جسامت کا بھی میرے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد کسی کو اندازہ نہ ہو سکے. غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا. میں یہاں پر کبھی بتاؤں گا, احکامات بھی بتاؤں گا, کہیں مغالطے میں نہ آ جاؤ. یہاں مختصر کرتا ہوں, وقت نہیں. جس وقت جنازہ تیار ہو گیا اس وقت عشرہ مبشرہ کے صحابہ زندہ تھے. اس وقت اس حضرت فاطمہ کی وفات کی خبر کو سن کر پورا مدینہ اس طرح سے مدینہ کے اندر چند گھنٹوں میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی سوئی بھی اوپر سے گرائی جاتی تو زمین پر نہ گرتی, کسی کے لباس کے اوپر آتی. اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ نیچے گر سکے, اتنا رش تھا. اور جب جنازہ پڑھانے کی بات آئی, یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اس وصیت پر جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس چارپائی کو اٹھایا گیا تو یہ سنت فاطمی ہے کہ ان کی جسامت کا پتہ رات کو بھی نہ چلے. تو چاروں طرف لکڑیاں کھڑی کی گئیں, کفن بھی تھا, پھر چادر بھی تھی, پھر اس کے اوپر چاروں طرف لکڑیوں پر پھر کپڑا ڈالا گیا. اس لیے عورت کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو اسی سنت کے ساتھ اٹھتا ہے. کبھی غور کیا ہے اس کو؟ مرد کا جنازہ صرف کفن ہے, بس اس کے بعد چارپائی پر لے لو, کندھوں پر اٹھا لو, مگر عورت کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے؟ اور میرے دوستو, جب میت کو دفنایا جاتا ہے مرد کی میت کے لیے سب کھڑے رہیں, مگر عورت کی میت بھی جب دفنائی جاتی ہے تو یہ فاطمی سنت ہے کہ آواز لگائی جائے کہ کوئی غیر محرم ہے تو ہٹ جائے, کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوتے وقت بھی اس کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے. چلتے پھرتے اپنی بچیوں کو ڈانس میں ناچنوانے والوں, ادھر نام لیتے ہو, اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. اگر اہل بیت کی محبت رکھتے ہو تو آج ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرو کہ اپنی زبان سے تو کم از کم گھر میں یہ تبلیغ کریں گے کہ فاطمی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم میں انشاءاللہ پردے کا زبان سے تو حکم کریں گے یا نہیں؟ زبان سے. اتنے ڈرتے ہو کہ زبان سے بھی حکم کرنے سے خوف زدہ ہو. ہاتھ اٹھانے میں بڑی گھبراہٹ تھی آپ کی. انشاءاللہ جب آپ گھر میں تبلیغ کریں گے اللہ کے نور کو دیکھیں گے کہ آپ کی تبلیغ سے, ایک عالم دین کی تبلیغ میں اور ایک خاوند یا باپ کی تبلیغ میں فرق بتاتا ہوں. عالم جب بات کرتا ہے تو اجتماعی عمل کی بات کرتا ہے, وہ کسی ایک شخص کی طرف نہیں ہوتی. اور جب باپ اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے کہتا ہے یا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے تو وہ شخصی بات ہوتی ہے. اور اللہ اس ادا کو دیکھ کر وہ جو قرآن کا جو حکم ہے, جب باپ اپنی بیٹی کو یا خامد اپنی بیوی کو جب بتاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کو اپنے گھر کے اندر نصیحت کر کے پیش کر دیا, اب توفیق دینے والا میں ہی ہوں.